إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ نہیں ہے اوپر تمہارے گناہ یہ کہ تلاش کرو فضل طرف سے رب اپنے کے، پس جب چلو عرفات سے تو ذکر کرو اللہ کا نزدیک مشعر حرام کے، اور یاد کرو اس کی جس طرح کے ہدایت دی تم کو، اور تحقیق تھے تم پہلے سے البتہ بھٹکے ہوئے سے، پھر چلو تم جہاں سے کہ چلیں لوگ، اور دعائے مغفرت کرو اللہ سے، تحقیق اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اسے جو لکھا تھا وہ ایسے ہے کہ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو جب تم عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو مشعر الحرام کے پاس، اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، بے شک اس سے پہلے تم بہکے ہوئے تھے۔ پھر بات یہ ہے کہ اے قریشیو، تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کا پچھلی آیت میں چند طرح تعلق ہے۔ پچھلی آیت میں حج میں جھگڑے سے منع کیا گیا تھا، جس سے شبہ ہوتا تھا کہ شاید حج میں تجارت بھی منع ہو، کیونکہ اس میں بھی قیمت طے کرنے میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس وہم کو دفع کرنے کے لیے اب فرمایا جا رہا ہے کہ تجارت جائز ہے۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ حج میں جمع نہ کرو، نیز سلے کپڑے پہننا اور سر ڈھانکنا اور بہت سے جائز کام منع کر دیے گئے۔ خیال ہوتا تھا کہ تجارت بھی حرام ہوگی، اس آیت میں یہ وہم دفع کیا گیا۔ پچھلی آیت میں حج میں توشہ لینے کا حکم دیا گیا، اور توشے میں سواری بھی داخل ہے، اور سواری کرایہ سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، لہٰذا اب تجارت کی اجازت دی جا رہی ہے تاکہ کرائے کی بھی اجازت ہو جائے۔ پہلے فرمایا گیا تھا کہ حج و عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، جس سے وہم ہوتا تھا کہ اس سفر میں سوا ادائے حج کوئی دنیاوی کام جائز نہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ نہیں، تجارت بھی کر سکتے ہو، مگر اصل مقصد حج ادائے حج ہو۔ پچھلی آیت میں حکم دیا گیا تھا کہ توشہ لے کر حج کو آؤ، اور اس حکم میں وسعت دی گئی کہ اگر کوئی صاحب کمال شخص کماتا تھا تاکہ حج کر آئے تو وہ بھی حرج نہیں۔ حج میں چوری، قذاقی، بھیک منع ہے۔ بہت سے غریب غربا جو کچھ ہنر جانتے ہیں حج میں اپنے ہنر سے کمائی بھی کرتے ہیں۔ یعنی یہاں کیسی مثال دی جا رہی ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا، یعنی ایک چھوٹ بولو اس کو، یا جو ہے نا ایک طرح سے جو ہے نا ایک کلیریفیکیشن ہے کہ بھائی ادائے حج اصل مقصد ہے، لیکن اس میں پھر بھی کیونکہ اب اتنے لوگ جمع ہوں گے تو وہاں بہت ساری سواریاں چلیں گی، اتنے لوگ جمع ہوں گے تو سر یعنی منڈانے کا جو مسئلہ ہے تو آپ کو حجام چاہیے اس کے لیے، اتنے لوگ جمع ہوں گے تو جو ہے نا کپڑے وغیرہ کی تجارت ہوگی، ساری چیزیں ہوں گے، تو اور غریب لوگ جو ہے نا اس سے اپنا ہنر دکھا کے کچھ کما سکتے ہیں، تو اس اعتبار سے بولا گیا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ بھی تجارت جائز ہے، لیکن شرط کیا لگائی گئی کہ اصل مقصد جو ہے نا وہ حج ہو۔ شان نزول جو ہے اس آیت کا چند روایتیں ہیں۔ ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ زمانے حج میں تجارت سے سخت پرہیز کرتے تھے، بقرعید کا چاند دیکھتے ہی بازار کے قریب بھی نہ جاتے، اور حج میں تجارت کرنے والے کو کہتے تھے کہ یہ حاجی نہیں داجی ہے، یعنی کمائی کرنے والا ہے۔ اس سے دجاجہ بنا بمانے مرغی، دجاج بولتا نا وہاں پہ عربی میں مرغی کو دجاج کہتے۔ بلکہ بعض لوگ تو اس زمانے میں مہمان نوازی، کمزوروں کی مدد اور دوسرے نیک کام بھی بند کر دیتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف حج ہی کا زمانہ ہے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب دیکھیے ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ لوگ جو ہے نا جیسا بقرعید کا چاند جیسا چاند دیکھتے تھے بند کر دیتے تھے، کاروبار بند، سب بند، نہ کسی کی مدد کرنا، نہ کوئی یعنی مہمان نوازی، کچھ نہیں سمجھے، بس صرف حج کر کے لوگ ایسا سمجھتے تھے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یہ ایک روایت ہوئی۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ایک شخص حاضر ہو کر کہنے لگا کہ ہم لوگ اونٹ کرایہ پر چلاتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ تمہارا حج نہیں ہوتا، کیا یہ سچ ہے؟ سر سوال، بولے حاجیوں کے لیے اونٹ کرایہ پہ چلا رہے تو لوگ بول رہے کہ تمہارا حج جو ہے نا قبول نہیں ہوتا، تو آگے سوال کیا، بولے کیا یہ سچ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی ایک ایسا سوال پیش ہوا تھا جس پر یہ آیت کریمہ اتری تھی، لہٰذا حج میں تجارت، مزدوری، کرایہ، کاروبار جائز ہے۔ یہ آپ نے ان کا اس کو جواب دیا، تو کرایہ کرنا، کاروبار چھوٹو، یہ سب جو ہے نا جائز ہے۔ اور ایک روایت ہے
عرب میں اوکاز اوکاز مجنا اور زول مجاز بڑے بڑے بازار تھے جہاں حج کے موسم میں بڑے بڑے کاروبار ہوتے تھے۔ اس پر ان کی گزر و اوقات بھی تھی۔ جب اسلام دنیا میں تشریف لایا اور لوگوں کے دلوں میں تقوی کا جذبہ پیدا ہوا، تب انہوں نے حج میں تجارت بھی گناہ سمجھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ اتری۔ تفسیر کبیر میں، تفسیر روح المعانی اور تفسیر یعنی بہت حدیثوں کی کتاب بخاری وغیرہ وغیرہ میں جو نا یہ ساری روایت مل جاتی۔ تو اس وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا تو جو ہے نا اس وجہ سے آپ جو ہے نا ان کو پھر اجازت دیے اور یہ آیت آنے کے بعد۔ مگر ان تینوں روایتوں میں کچھ اختلاف نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ ساری ہی صورتیں جمع ہو گئی ہوں جن پر یہ آیت کریمہ اتری ہوں، کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تینوں واقعہ، تینوں روایتیں بھی جو ہے نا وہ صحیح ہے، تو ہو سکتا ہے تینوں روایتوں پر جو ہے نا یہ آیت نازل ہوئی۔ لیس علیکم جناح، جناح جنہن سے بنا ہے جس کے معنی ہے میلان۔ فَإِذْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، گناہ کو جناح اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ صحیح راستہ سے ہٹا دیتا ہے، یہ صحیح راستے سے ہٹا دیتا ہے، یعنی اے حاجیو تم پر گناہ نہیں۔ بعض نے فرمایا کہ اکثر گناہ کبیرہ کو سیاح یا معصیت وغیرہ کہتے ہیں اور گناہ صغیرہ کو جناح، یعنی درستی سے قدرے ہٹ جانا۔ اس صورت میں اس آیت کے یہ معنی ہوئے کہ زمانے حج میں کمائی کرنا گناہ کبیرہ تو کیا گناہ صغیرہ بھی نہیں، بلکہ کبھی یہ کاروبار باعث ثواب بن جاتے ہیں کہ بغیر کاروبار حج ناممکن ہے۔ اگر مکہ معظمہ، مینا، عرفات وغیرہ میں دکانیں نہ ہوں تو حجاج کہاں سے کھائیں؟ اگر وہاں سواریاں اور خیمے کرائے پر نہ دیے جائیں تو حجاج عرفات وغیرہ کیسے پہنچے اور وہاں کس جگہ ٹھہریں؟ غرض کے تجارت و کرایہ پر حج موقوف ہے، نیز اہل مکہ کا گزرا حج پر ہے۔ اس زمانے میں وہ کماتے ہیں، سال بھر کھاتے ہیں۔ اگر حج میں سارے کام ممنوع ہو تو اہل مکہ گزارا ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ آیت سے معلوم ہے کہ وہاں پہ کرایہ لینا، خیمے کرایے سے لینا، کھانے کا جو کاروبار وغیرہ ہے، تجارت وغیرہ ہے، بولے وہ سب حج میں جائز ہے، کیونکہ وہاں کے لوگ اسی سے ان کا گزر بسر ہے، وہ حج میں کماتے ہیں اور سال بھر وہ کھاتے ہیں۔ لیکن بار بار وہی بات ہے کہ اصل مقصد حج ہو۔ ان تبتغوا فضلا من ربکم، ان سے پہلے فی پوشیدہ ہے، تب تغو کا مادہ بغیون ہے جس کے معنی ہے حد سے نکلنا، کوشش کرنا، تلاش کرنا، ڈھونڈنا ہے۔ یہاں آخری معنی ہی مراد ہیں۔ فضل کے معنی ہے زیادتی، خواہ کسب سے حاصل ہو یا بغیر کسب۔ چونکہ تجارتی نفع وغیرہ اصل مقصود حج سے زیادہ ہے، اس لیے انہیں یہاں فضل فرمایا گیا۔ اور فضل میں تجارت، کرایہ، مظلوموں کی امداد، ضعیفوں کی دستگیری، غرض کے ہر جائز اور نافع کام سب ہی شامل ہیں۔ یعنی حاجیوں پر اس میں گناہ نہیں کہ وہ حج کے ساتھ ہی اللہ کا فضل، تجارتی نفع وغیرہ بھی تلاش کر لیں، ناجائز دھندے عملاً نہ کریں اور حج میں خصوصاً اس سے بچیں۔ لہٰذا کوئی گویا تاجرات اس سے روزی کماتا حج کو نہ جائے، مگر ضروری ہے کہ یہ تجارت ادائے حج میں نقصان نہ پیدا کرے، اس لیے اس کے ساتھ ہی ذکر اللہ اور عرفات سے روانگی وغیرہ کا بیان ہوا۔ تو یہاں سیدھی سیدھی یعنی بہت واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہے کہ بھائی جو حج کے ٹائم پہ جو تجارت کر کے تم جو فائدہ ہو رہا بولے وہ بھی اللہ کا فضل ہے، وہ بھی جو تم کو جو یعنی جو چیز حاصل ہو رہی وہ بھی اللہ کے فضل سے حاصل ہو رہی۔ تو بولے کہ اس وقت جو ہے نا یا تو اگر تجارت کی غرض ہے تو صرف تجارت کرو، حج کے لیے مت جاؤ، اور اگر حج مقصد ہے تو چھوٹا موٹا جو بھی تجارت ہے بولے کوئی بات نہیں، بولے اسے چلنے دو، اگر اصل مقصد جو ہے نا وہ حج ہو۔ اسی لیے بار بار عرفات کی پاس ذکر کرنا، مزدلفہ پہ ذکر کرنا، یہ ساری چیزیں بیان ہو رہی ہیں۔ بیان ہوا کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، افضتم افاظہ سے بنا ہے جس کا مادہ ہے فیض، بمانے زور سے بہنا، آنسو بہنے کو بھی فیض کہتے ہیں۔ تفیض من الدم، کسی جگہ سے لوگوں کے ایک دم نکلنے کو بھی اسی لیے فیض کہہ دیتے ہیں کہ وہ مثل بہت پانی کے بہہ رہے ہیں، بلکہ بڑی مہربانی کو فیض اور سپرد کرنے کو بھی تفویض کہا جاتا ہے۔ چونکہ عرفات سے لوٹتے وقت انسانوں کا بے پناہ ہجوم ہوتا ہے، اس لیے یہاں افض تم فرمایا گیا۔ عرفات عرفنز کی جمع ہے جس کے معنی ہے جاننا، پہچاننا یا خوشبو یا اعتراف و اقرار۔ اصطلاح میں اس میدان کا نام ہے جو مکہ مکرمہ سے 9 میل کے فاصلے پر مزدلفہ سے آگے واقع ہے۔ اسی جگہ ٹہرنے کا نام حج ہے۔ چونکہ یہ علم نہیں بلکہ اس جنگل کے ہر حصے کا اسم ہے، اس لیے غیر منصرف نہ ہو، فخت تانیث غیر منصرف نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ تسمیہ اور فضائل وغیرہ انشاءاللہ خلاصہ تفسیر میں بیان کیے جائیں گے۔ یعنی پس جب تم عرفات سے نکلو تو سیدھے مینا یا مکہ معظمہ نہ آ جاؤ، بلکہ یعنی اب یہ کیا بولا جا رہا ہے کہ بھائی پہلے تو آپ کو یہ سمجھا دیا گیا کہ جو ہے نا فضل، بعض اوقات فضل کس کو کہتے ہیں کہ پانی کے ایک دم بہاؤ، ایک دم نہر کو بہنے کو فضل کہتے ہیں۔ اس لیے بہت بڑی رحمت ہو جانا، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہو جانا تو بولے فضل ہے، فضل لفظ استعمال ہوتا۔ اور دیکھو اس زمانے میں تو اتنے مسلمان نہیں تھے، لیکن جو ہے نا پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے کیا بات چھپی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں نا حج کے ٹائم پہ اگر ٹی وی دیکھتے ہو
تو عرفات سے جو ہجوم نکلتا حاجیوں کا تو ایک دیکھنے لائق منظر ہوتا، اور وہ جو ہے نا فضل ہی کہلاتا، کیونکہ ایک جیسا پانی کا بہاؤ دریا کا ایک دم جو نکلتا نا کوئی چیز کو روک نہیں سکتی، ویسے عرفات سے جب سارے مسلمان نکلتے ایک دم ہجوم کی طرح، ہجوم کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور پھر حکم ہو رہا ہے کہ عرفات میں ٹھہرنے کے بعد سیدھے مینا یا مکہ نہیں آنا ہے، وہاں حکم ہے، وہ کیا ہے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، ذکر اللہ کیا ہے، تلبیہ، تسبیح، رب کی حمد و ثنا، دعا وغیرہ سارے ہی ذکر مراد ہیں۔ اند سے معلوم ہوا کہ مشعر الحرام کے پاس ٹھہرنا زیادہ بہتر ہے، اگرچہ سارے مزدلفہ میں ٹھہرنا جائز ہے۔ مشعر شعور یا شعار سے بنا ہے، اس کے معنی ہے نشان اور علامت حرام، بمانے محترم اور عزت والا۔ مشعر الحرام مزدلفہ میں ایک پہاڑ کا نام ہے، اس کو خزاں اور متدا بھی کہتے ہیں۔ زمانے جہالت میں لوگ عرفات سے واپس ہو کر تمام رات اس پر آگ جلاتے تھے۔ اسلام نے حکم دیا کہ یہ بیہودہ بات ہے، یہاں آ کر اللہ کا ذکر کرو، پھر ذکر بھی اپنی رائے سے نہیں بلکہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اسے ایسے ہی یاد کرو جیسے اس سے تمہیں بتایا گیا، عاجزی، زاری، ڈر اور امید کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، زاری کے ساتھ، ڈر کے ساتھ، امید کے ساتھ وہاں پر اللہ کا ذکر کرو۔ تو عرفات سے نکل کے جو ہے نا مشعر الحرام یعنی پہاڑ کا نام ہے جو مزدلفہ میں ہے، تو اس لیے سب حاجی کیا کرتے ہیں، عرفات سے نکل کے مزدلفہ جاتے ہیں، وہاں پہاڑ کے پاس جا کے جو ہے نا استغفار اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا پلٹ کے پھر مینا کی طرف آتے۔ پہلے جملے میں مقام ذکر کا بیان تھا، اور اس میں طریقہ ذکر کا کہ مشعر الحرام کے پاس ذکر کرو اور ایسا کرو جیسا کہ اس نے تمہیں بتایا۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لِمَ الضَّالِّينَ، قبلہ میں ہی کا مرجع یا تو اسلام ہے یا ہدایت، جو کہ ہداکم سے معلوم ہو چکے ہیں۔ واو ابتدائیہ ہے یا عطفہ، اور انا سے بنا، انا کا اسم یعنی کم پوشیدہ ہے، یعنی اس میں شک نہیں کہ تم ہمارے بتانے یا اسلام سے پہلے بھٹکے ہوئے تھے، کہ حج تو کرتے تھے مگر غلط طریقے سے، عبادت میں عادات شامل ہو گئی تھیں، جہالت کی رسمیں جس میں داخل ہو گئی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ پہلے بھی تم کرتے تھے لیکن کیا ملا، اس میں بہت کچھ ملاوٹ ہو گئی تھی۔ سب لوگ کیا کرتے تھے، عرفات سے نکل کے مشعر الحرام پہ جا کے آگ جلاتے تھے، بولے وہ بیہودہ رسم ہے، اسلام اس کو آگے ختم کیا۔ تو بولے تم حج کرتے تھے لیکن غلط طریقے سے کرتے تھے، اسلام اس کا صحیح طریقہ بتایا۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، ثم صرف ترتیب ذکر کے لیے ہے نہ واقعے کی ترتیب کے لیے، کیونکہ عرفات سے روانگی کا ذکر تو پہلے ہی ہو چکا۔ افیضو میں قریش سے خطاب ہے، یعنی قریش جو قبیلہ ان سے خطاب ہے، اور ناس سے قریش کے علاوہ وہ دیگر لوگ مراد ہیں، کیونکہ اسلام سے پہلے قریش تو مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم حرم کے رہنے والے ہیں، حدود حرم سے باہر نہ جائیں گے۔ قریش کیا کرتے تھے معلوم ہے، جب نکلتے تھے عرفات تک بھی نہیں جاتے تھے، مشعر الحرم میں رک جاتے تھے، بولے مشعر الحرم کیونکہ حدود مکہ میں آتا، بولے مکے والے بولے حدود کے باہر نہیں جائیں گے، بولے وہاں رک جایا کرتے تھے، اور دیگر لوگ عرفات تک پہنچتے تھے، اور باقی کے لوگ عرفات تک پہنچتے تھے۔ واپسی کے وقت قریش تو مزدلفہ سے اور دیگر لوگ عرفات سے پلٹتے تھے۔ قریشی اپنی شخصی کی وجہ سے سنت ابراہیمی سے محروم رہتے تھے، اپنی شیخی کی وجہ سے جو ہے نا سنت ابراہیم سے محروم رہتے تھے وہ لوگ، لیکن سنت ابراہیمی تو عرفات تک جانا تھا، عرفات تک پہنچنا اور وہاں سے لوٹنا سنت ابراہیمی ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ لوٹنے کے لیے وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ خیال رہے کہ عرفات سے لوٹنے کو رب تعالیٰ نے یہاں اضافہ سے تعبیر فرمایا، کہ پہلے فرمایا افضتم پھر افیزو، کیونکہ افاظہ کے معنی ہے بہانا، اس لیے کہ اس میں اشارہ غیبی خبر ہے کہ ابھی تو صرف اہل عرب ہی حج کرتے ہیں، مگر آئندہ اسلام تمام دنیا میں پھیلے گا اور لوگ ہر ملک کے یہاں حج کے لیے اتنی کثرت سے آیا کریں گے کہ جب عرفات سے حجاج لوٹیں گے تو انسانوں کا سمندر ٹھاٹے مارتا محسوس ہوا کرے گا۔ یا اشارتاً فرمایا گیا کہ جیسے دریا میں غوطے لگانے اور بہہ جانے سے ناپاک آدمی پاک ہو جاتا ہے، ایسے ہی عرفات میں آتے ہی گنہگار بے گناہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ اس میں حکمت تھی اس وقت جو بولا گیا، اور اللہ تعالیٰ بولے عرفات تک جا کے پھر پلٹو، اس سے پہلے نہیں پلٹنا ہے ورنہ حج نہیں ہوگا۔ اور اس وقت جو ہے نا حالانکہ صرف اہل عرب کرتے تھے، بہت کم لوگ تھے، لیکن آج دیکھو ساری دنیا کے لوگ جمع ہو رہے ہیں، ساری دنیا کے لوگ جو ہے نا وہی کرتے۔ اور جب حقیقت میں آپ ٹی وی وغیرہ دیکھو حج میں ایک یعنی بال ٹھہر جاتے ہیں آنکھوں کو دیکھتے نا، تو ایک تصور تنگ ہو جاتا، جو لوگ نکلتے نا عرفات سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک ہجوم کی طرح ٹھاٹے مارتا ہوا، جیسا بولتے ہیں نا ایک دم جو دریا کا پانی جو بہتا زور سے، اس زور سے جو ہے نا ہجوم نکلتا، سبحان اللہ۔ یہ شان ہے اسلام کی۔ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگو، کیونکہ ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس جملہ استغفر اللہ میں دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ روئے سخن سرداران قریش سے ہے، تو یہ مطلب ہوگا کہ تم لوگ جو زمانے کفر میں اپنے حج برباد کرتے رہے ہو، کہ عرفات نہ آتے تھے وغیرہ وغیرہ، ان کی رب سے معافی مانگو، اس طرح کے مسلمان ہو کر زبانی جنانی ارکانی استغفار کرو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ قریش کے سرداران سے یہ حکم ہوا، ایک احتمال ہوگا کہ بھائی تم لوگ پہلے جو ہے نا خالی مزدلفہ رکتے تھے اور چلے جاتے تھے اپنی جہالت کی وجہ سے، انا کی وجہ سے، بولے اس کا استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔
اگرچہ کفار احکام شریعہ کے دنیا میں مکلف نہیں، مگر آخرت کے لحاظ سے مکلف ہیں کہ انہیں عقائدہ و اعمال دونوں کی سزا ملے گی۔ قالوا لم نکو من المصلین، اسی لیے معافی مانگو، وہاں کے عذاب سے بچو، یہ ایک احتمال ہو گیا۔ دوسرے یہ کہ روئے کلام مسلمان حجاج سے ہو، یعنی اے حاجیوں یہاں آ کر دوسرے کاموں میں مشغول نہ ہوں، زیادہ توبہ و استغفار کرو، پھر حاجی بن چکے کے بعد شیخی نہ مارو کہ ہم تو حاجی ہو گئے، بلکہ ہمیشہ ہم سے معافی مانگتے رہو، ہم تو ایسے غفور رحیم ہیں کہ برسوں کے گنہگاروں کو ایک دم میں معاف کر دیتے ہیں۔ سورج 5 منٹ میں رات بھر کا برف گلا دیتا ہے، جتنی برف جتنی اوس وغیرہ گر جاتی ہے وہ 10 منٹ میں سب غائب ہو جاتا ہے، سورج جیسے نکلتا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بولے کہ حج کو آ کے بھی جو ہے نا پھر یہ وہ کام مشغول نہیں ہو جانا، یاد رکھو تم یہاں پر اللہ سے جتنا ہو سکے استغفار کرو، جتنا ہو سکے عبادت کرو، جتنا ہو سکے اللہ کے بارگاہ میں معافی مانگو، اور حج ہو جانے کے بعد بھی شیخی مت بگاڑو کہ ہم حاجی ہو گئے، ہمیشہ ڈرتے رہو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بولے ہم بڑے بخشنے والے ہیں، بولے سالوں کے کئی یعنی بڑے بڑے گنہگاروں کو بھی ہم چاہے تو بخش دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اے حاجیو تم یہ نہ سمجھنا کہ جمع و جدال وغیرہ کی طرح حج میں تجارت بھی منع ہے، نہیں، اس کی تمہیں اجازت ہے، کیونکہ تجارت اور کرایہ وغیرہ کے بغیر حج ناممکن ہے، لہذا تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ حج کے ساتھ ہی ساتھ تجارتی نفع، محنت مزدوری وغیرہ اور خدا کے دیگر فضل بھی حاصل کر لو، کیونکہ دنیاوی نعمت بھی اللہ کے فضل سے ہی ملتی ہے، وہ بھی اللہ کا فضل ہی ہے۔ تو جب تم تمام ارکان ادا کر کے عرفات سے پلٹو تو مزدلفہ میں آ کر مشعر الحرام کے پاس بیٹھے رہو اور اللہ کا ذکر کرو، ایسا کرو جیسے تمہیں اس نے بتایا، تم پہلے بہکے ہوئے تھے، عبادت بگاڑ کر کرتے تھے، غلطیوں میں پھنسے تھے، اس نے تمہیں ہدایت دی، پھر اے قریش یہ بھی خوب یاد رکھو کہ تم مزدلفہ سے ہی مت لوٹ آیا کرو، بلکہ دوسروں کی طرح عرفات جا کر سب کے ساتھ وہاں ہی سے لوٹا کرو، یہ سنت ابراہیمی ہے، اور اللہ سے اپنے گناہ اور خطاؤں کی معافی مانگو کہ وہ تو غفور رحیم ہے، اور یہ حرم کی زمین وہ ضرور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ استغفار ہر طرح کا چاہیے، زبانی بھی کہ زبان سے استغفر اللہ پڑھا کریں، یہ ہمارے جد امجد کی سنت ہے کہ آپ نے دنیا میں آ کر پہلی عبادت یہی کی، آدم علیہ السلام سب سے پہلے کیا استغفر اللہ ہی تو پڑھے، بولے ہمارے ساتھ جد یعنی جو دنیا میں سب سے پہلے جو آئے وہ ان کی سنت ہے استغفر اللہ، بولے ہمیشہ استغفار پڑھا کرو اپنی زبان سے، جنانی استغفار یعنی ندامت و شرمندگی والا، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد بھی کرو، صرف استغفار 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 استغفار، بولے روزانہ استغفار استغفار، پھر 100 جھوٹ، بولے 100 دھوکے، پھر حسد، پھر جلن، پھر یہ پھر وہ پھر دکھاوا، پھر امکا پھر ڈمکا، وہ استغفار کام کا نہیں ہے۔ استغفار کیسا چاہیے؟ بولے استغفار جنانی چاہیے، بولے اس طریقے سے کہ بھائی شرمندگی ہو، بولے جو کیے اس سے شرمندہ، پھر آئندہ نہیں کرنے، جھوٹ سے اگر استغفار کرے تو پھر آئندہ جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ، وہ استغفار۔ ارکانی استغفار بھی کرو کہ آئندہ عمل میں تبدیلی ہو جائے، حاجی کو چاہیے کہ اپنے حج کی یاد گار میں گناہ چھوڑ دے کہ کبھی وہ گناہ نہ کریں، بولے جو ایک مرتبہ حج یا عمرہ کر لے، بولے وہ ایسا ہو جائے کہ پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے، بولے ارے بولے وہ تو سر میرا ماضی تھا، میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے گھر پہ جا کے اس سے معافی مانگ کر آ گیا، بولے اب کیسا گناہ، اب میں کیسے کر سکتا ہوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر جو ہے عرفات مزدلفہ وغیرہ کے متعلق جو ہے نا کچھ ڈیٹیلز ہیں، یعنی 8ویں ذی الحجہ کو یوم ترویہ، اور 9ویں کو یوم العرفہ، 10ویں کو یوم النحر کہتے ہیں، حاجی کے مکہ معظمہ سے چل کر مینا، مزدلفہ اور عرفات میں قیام کرتے ہیں، جس کا پورا ذکر انشاءاللہ اگلی آیت میں آئے گا، ہم یہاں ان الفاظ کے معنی اور کچھ فضائل بیان کرتے ہیں، اس کو سنیے۔ یوم ترویہ یہ رویون سے بنا ہے، جس کے معنی ہے غور کرنا یا پانی پلانا، اس دن کو تراویہ کہنے کی چند وجوہیں ہیں، ایک یہ کہ جب آدم علیہ السلام کو بیت اللہ بنانے کا حکم دیا گیا تو 8ویں ذی الحجہ کو آپ نے غور کیا، رب سے عرض کیا کہ مجھے اس کی کیا اجرت ملے گی، حکم الہی آیا کہ اس کے اول طواف میں تمہاری تمام خطائیں معاف ہو جائیں گی، بولے اول طواف میں تمہاری ساری خطائیں معاف ہو جائیں گی، عرض کیا مولا کچھ اور دے، فرمایا کہ تمہارے اولاد میں بھی جو طواف کرے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام سے گفتگو ہو رہی، بولے پہلے طواف میں تمہاری ساری خطائیں بخش دی جائیں گی، آدم علیہ السلام بولے مولا کچھ اور دے، ہمارے لیے مانگنا مقصود تھا، اللہ تعالیٰ فرمائے تمہاری اولاد میں جو بھی اس کا طواف کریں گے بولے ان کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، عرض کیا کچھ اور دے، حکم ہوا کہ حاجی طواف کرتے وقت جس کے لیے دعا بھی کریں گے اس کی بھی مغفرت کر دی جائے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے مولا کی، فرماتے ہیں کہ صرف حاجی کے جو طواف کر رہے صرف ان کے ہی نہیں بلکہ وہ جن کے لیے دعا کر رہے ان کے بھی گناہ بخش دیے جائیں۔ عرض کیا بس بس مجھے کافی ہے، چونکہ اس تاریخ آدم علیہ السلام نے غور و فکر کیا اسی لیے اس کا نام یوم التراویہ ہوا، تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے، 8ویں ذی الحجہ کا نام جو ہے نا یوم التراویہ کہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے 8ویں ذی الحجہ کی شب میں خواب دیکھا تھا جس میں بیٹے کی قربانی کا حکم تھا، دن بھر غور کیا کہ یہ سچا خواب ہے یا فقط میرا خیال،
یہ دن غور میں گزرا، نوی کی شب کو پھر یہی خواب دیکھا تو پہچانا کہ سچا خواب ہے، اس لیے 8ویں کا نام یوم ترویہ یعنی غور کرنے کا دن، اور 9ویں کا نام یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن رکھا گیا۔ بولے 8ویں جو ہے نا، کیونکہ غور و فکر کر رہے تھے تو غور و فکر کرنے کا دن اس کا نام ہو گیا، اور 9ویں جو ہے نا، کیونکہ وہ جو ہے نا پہچاننے کا دن تھا، اس لیے اس کا نام عرفہ ہو گیا۔ تیسرا یہ کہ مکے والے 8ویں ذی الحجہ کو مینا میں دعائیں سوچا کرتے تھے کہ کل عرفات میں رب سے کیا کیا مانگیں، لہٰذا اس کا نام یوم ترویہ یعنی دعائیں سوچنے کا دن رکھا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھو کیا شان ہے، واہ 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 واہ۔ بولے جو ہے نا، یعنی اس وقت لوگ جا کے پہلے سوچتے تھے کہ بولے کل عرفات کا دن ہے، عرفے کا دن ہے، بولے کل تو بہت ساری دعائیں مانگنا اللہ سے، بولے کیا کیا دعا مانگوں۔ چوتھا یہ کہ مکے والے 8ویں ذی الحجہ میں اپنے جانوروں کو بھی پانی پلاتے تھے اور عرفات میں اپنے پینے کے لیے بھی جمع کر لیتے تھے، اس لیے اسے یوم ترویہ یعنی پانی پلانے کا دن کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ کہاں سے اس کا جو طریقہ آیا وہ آپ کو پورا بتا دیا گیا۔ اب عرفے یا عرفات کا دن، اس کے 10 نام ہیں، عرفے کے جو ہے نا 10 نام ہیں، ایک عرفہ، یوم الیاس دوسرا نام، یوم الکمال، یوم التمام، یوم رضوان، یوم حج اکبر، یوم شفیع، وطر، شاہد اور مشہود، یہ 10 نام ہیں اس کے عرفے کے۔ عرفہ، یوم عیاس، یوم الکمال، یوم التمام، یوم رضوان، یوم حج اکبر، شفیع، وطر، شاہد، مشہود، یہ 10 نام ہیں عرفے کے۔ یہ سب نام قرآن سے معلوم ہوئے۔ عرفے یا تو معرفت سے بنا ہے یا عرفن یا اعتراف سے، چونکہ اس میدان میں حاجیوں کی ایک رنگی دیکھ کر خلق کی معرفت اور پہچان ہوتی ہے، اور سخت دل والوں پر بھی ہیبت اور گریہ وزاری طاری ہوتی ہے، لہٰذا یہ عرفہ ہے۔ بولے سب وہی دو سفید لباس میں، نہ امیر نہ غریب، نہ گورا نہ کالا، نہ سیٹ نہ غلام، نہ بادشاہ نہ رعایا، کچھ نہیں، سب وہی دو سفید کپڑے میں ہوں گے۔ تو وہ جو ایک رنگت ہوگی وہ دیکھ کے کیا پتا چلتا ہے، بولے وہ بہت بڑا قدرت کا راز ہوتا ہے، بولے جو تجھ میں وہ مجھ میں، وہ راز ظاہر ہوتا ہے، بولے سب ایک ہے۔ بولے اس لیے بڑے بڑے جو گنہگار ہوتے بڑے بڑے، ان کو بھی ہیبت طاری ہو جاتی دیکھ کے، ایک لرزہ طاری ہو جاتا اللہ کی بارگاہ میں۔ نیز اسی میدان میں جبریل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو ارکان حج بتائے، اور آپ نے اس کا طریقہ جانا اور پہچانا۔ عرفات کے میدان میں ہی جبریل علیہ السلام جو ہے نا، جو آ کے جو ہے نا آدم علیہ السلام کو حج کا طریقہ سکھائے، لہذا عرفہ کہا گیا۔ نیز جنت سے آدم علیہ السلام تو سرندیپ میں، اور حضرت حوا جدہ میں، اور ابلیس نسیان میں، اور سانپ اصفہان میں اتارے گئے، الگ الگ جگہ چاہے اتارے گئے۔ سرندیپ ہم پڑھ چکے نا، سوال جواب میں بھی چل رہا ہے یہ سب۔ بولے آدم علیہ السلام سرندیپ میں اترے، ماں ہوا جو ہے نا جدہ میں اترے، شیطان کو جو ہے نا نسیان میں اتارا گیا، اور سانپ کو جو ہے نا اصفہان میں اتارا گیا۔ 300 برس کے بعد آدم علیہ السلام نے اس میدان عرفات اور 9ویں ذی الحجہ کے دن حضرت حوا سے ملاقات کی اور انہیں پہچانا، لہٰذا وہ میدان تو عرفہ اور یہ تاریخ یوم عرفہ کی گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو 9ویں ذی الحجہ کو ہی جو ہے نا واپس آپ ماں حوا سے ملے، 300 سال کے استغفار کے بعد، توبہ کے بعد۔ نیز ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچے بیت اللہ کے پاس چھوڑے اور خود شام کی طرف لوٹ گئے، کئی سال کے بعد 9ویں ذی الحجہ میدان عرفات میں اپنے لخت جگر سے ملے اور انہیں پہچانا، لہٰذا اسے عرفہ کہا گیا۔ نیز اسی میدان میں پہنچ کر حاجی اپنے گناہوں اور رب کی رحمت کا اعتراف اقرار کرتے ہیں، اسی لیے اسے عرفہ کہتے ہیں، یعنی اقرار کرنے کی جگہ۔ عرفہ یعنی اقرار کرنے کی جگہ، اسی لیے سارے واقعات سے اس کا نام عرفہ رکھا گیا۔ نیز حضرت آدم و حوا اسی میدان میں کھڑے ہوئے ہو کر اپنے قصور کا اقرار ان الفاظ سے کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ کو جو بری دعا ہے نا ربنا نہ، تب ارشاد الہی ہوا، الان عرفتما انفسکما، تم نے اپنے کو اب پہچانا، تم نے اپنے آپ کو اب پہچانا۔ سبحان، تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے۔ ممکن ہے کہ عرف بمانے خوشبو سے بنا ہو، جیسے کہ روزے دار کے منہ کی بو رب کو مجھ سے زیادہ پیاری ہے، ایسے ہی حاجی کا عرفات والا پسینہ اسے پیارا ہے، اسی لیے اسے عرفہ کہا گیا، چونکہ حج الوداع سے پہلے کفار کو اسلام کے مٹ جانے کی امید تھی، مگر حج الوداع میں عرفے کے دن وہ اس سے مایوس ہوئے۔ بولے حج الوداع تک بھی جو ہے نا کفار سوچ رہے تھے کہ اسلام کو مٹائیں گے، لیکن اس دن وہ مایوس ہو گئے۔ رب نے فرمایا الیوم بعیس الذین کفروا، اسی تاریخ اور اسی جگہ میں یہ آیت کریمہ بھی اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، اسلام دینا، جس میں دین کے کامل ہونے، نعمت کے پورے ہونے اور اسلام کے پسندیدہ دین ہونے کی خوشخبری دی گئی۔ جو آیت اتری تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ بھائی دین مکمل ہو گیا، جو کچھ پہنچانا تھا پہنچ گیا، نعمت پوری مکمل ہو گئی، بولے اور اسلام سب سے پیارا دین ہے، وہ خوشخبری جو ہے نا اسی دن اسی میدان میں جو ہے نا اتری۔ اسی لیے اس دن کا نام یوم الیاس، یوم الکمال اور یوم الرضوان رکھا گیا، اسی بنا پر یہ 3 نام اس کے پڑے۔ چونکہ بڑا حج یعنی حج اکبر اسی تاریخ میں ہوتا ہے، اور چھوٹا حج یعنی عمرہ ہمیشہ، لہٰذا اس کا نام یوم الحج اکبر بھی ہوا، یوم الحج اکبر کے نام سے ہی بلایا جاتا عرفے کو۔ رب نے فرمایا والشفع
والوتر، قسم ہے جفت اور طاق، اور یہ دن یوم تراویہ کا جفت ہے، اور چونکہ نوی تاریخ ہے لہذا اطاق بھی، اسی لیے اسے یوم الشفیع اور یوم الوتر بھی کہا جاتا ہے۔ نیز رب نے فرمایا وشاہد مشہور، قسم ہے اس دن کی جو لوگوں کے پاس حاضر ہوا اور لوگ بھی اس میں بارگاہ الہی میں حاضر ہوں، اور یہی دن ہے اسی لیے اس کا نام شاہد و مشہود بھی ہوا۔ تفسیر کے میں لکھا ہوا ہے کہ کیوں وہ نام رکھے گئے، سارا بیان ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، شاہد کیوں ہے مشہود، کہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے شاہد بن گئے آپ، مشہود ہو گئے، تو اسی لیے شاہد بھی پڑ گیا، مشہود بھی پڑ گیا۔ اسی دن جو ہے نا خوشخبری ملی تو رضوان ہو گیا، ایاس یوم الیاس ہو گیا، اور اسی دن جو ہے نا یعنی پہچاننے والا دن، تو پہچان یعنی سارے نام کیوں رکھے گئے، تو پوری تفسیر آ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یوم النحر 10ویں ذی الحجہ کا نام ہے، نہر کے معنی ہے قربانی، فصلی لربک والنحر، چونکہ اس دن میں ہر جگہ عموماً اور مینا میں خصوصاً قربانیاں ہوتی ہیں لہٰذا اس کا نام یوم النحر ہوا۔ 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کہتے ہیں، 10ویں ذی الحجہ کو۔ مزدلفہ یہ زلفن سے بنا ہے بمانے قرب، ویقربون الی اللہ، زلفن یہ باب افعال کا اسم فعل یا مفعول ہے، چونکہ فے کلمہ زتا اسی لیے افعال کی تے دال بن گئی، اس کے معنی ہیں قرب کرنے والی جگہ، چونکہ یہاں حاجیوں کو قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ نیز آدم علیہ السلام حضرت علیہ وسلم پہلی بار اسی مقام پر قریب ہوئے لہٰذا اس جگہ کا نام مزدلفہ ہوا، تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو مزدلفہ کیوں نام رکھا گیا، تو وہ بھی مثال آ گئی کہ وہاں پر اللہ کا قرب حاصل ہوتا، تو حاجی جب عرفات سے نکل کے مزدلفہ پہنچ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں پہ اللہ کا قرب ان کو حاصل ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھو کیا پیاری بات ہے، واہ واہ واہ۔ اب ان دنوں کے کچھ فضائل ہیں، اس کو سنیے۔ ان دنوں اور ان مقامات کے بے شمار فضائل ہیں، جن میں سے کچھ عرض ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ عمرہ جانے والے ہیں، تو ان اس مقامات کے فضائل ذرا سنیے کیا کیا ہیں۔ ایک سیدنا عبادہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقرعید کے عشرہ میں ہر روزے کا ثواب ایک ماہ کے برابر ہے، اور 8ویں ذی الحجہ کا روزہ 1 سال کے برابر، اور 9ویں کا 2 سال کے برابر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں وہ ہر ایک دن کا روزہ 1 مہینے کے روزے کے برابر ثواب ملتا، اور کوئی 8ویں ذی الحجہ کا روزہ رہتا ہے تو 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے، اور 9ویں ذی الحجہ کا روزہ 2 سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 8ویں ذی الحجہ کے روزے رکھنے والے کو رب تعالیٰ صبر ایوب کا ثواب، اور 9ویں کے روزے کو عیسیٰ علیہ السلام کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صبر ایوب علیہ السلام یعنی جو بیماری میں مبتلا تھے، کئی سال کئی برس، ایسی تکلیف کے بیان نہیں، دنیا میں کسی نے ایسا صبر نہیں کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بولے ان کا صبر کا ثواب ملے گا 8ویں ذی الحجہ کے روزہ رہنے پر، اور 9ویں کے ذی الحجہ کے روزہ رہنے پر جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کہ یعنی آپ کو جو ثواب کمائے وہ سارا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان۔ تیسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں حاجیوں کی بخشش کی دعا فرمائی تو حقوق اللہ معاف کر دیے گئے، پھر مزدلفہ میں دعا کی تو حقوق العباد بھی بخش دیے گئے۔ مشکاۃ شریف حدیث ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 9ویں ذی الحجہ کو شیطان بہت ذلیل اور حقیر ہوتا ہے، 9 ذی الحجہ کو شیطان بہت ذلیل ہوتا، بہت حقیر ہوتا۔ 5ویں، ایک حج مقبول 20 جہادوں سے افضل ہے، ایک حج مقبول جو ہے وہ 20 جہاد میں جانے یعنی 20 جنگیں لڑنے سے بھی افضل ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس اونٹ پر 7 حج کر لیے جائیں اللہ اسے جنت کے باغوں میں چرانے کی اجازت دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھو جانور کا بھی مقام بن جاتا۔ بولے جو اونٹ جس پر 7 حج کر دیے گئے، 7 حج میں وہ استعمال ہو گیا، تو اب جو ہے نا وہ جنت میں چرنے کی اجازت اس کو مل جاتی۔ امام مہرانی نے فرمایا کہ ایک تنور والے نے ایک اونٹ کی رسی کو تنور میں ڈال کر جلانا چاہا مگر وہ نہ جلی، بہت کوشش کرنے پر بھی کامیاب نہ ہوئے۔ حاطف سے آواز آئی کہ یہ اونٹ کی رسی ہے جس پر 10 بار حج کیا گیا، اسے آگ کیوں کر جلائے گی؟ روح البیان، تفسیر البیان میں واقعہ دیکھو، یہ ایک آیت درج ہے۔ بولے اونٹ تو چھوڑو، اونٹ کی جو رسی تھی نا گلے کی، وہ تندور میں ڈال کے جلانے گیا تو جلی نہیں۔ اللہ اکبر، کئی کوشش کرے رسی نہیں جل رہی، تو بولے یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بولے یہ اس اونٹ کی رسی ہے جس اونٹ پر 10 بار حج ہوا ہے، بولے اس کو آگ نہیں چھو سکتی۔ 8ویں ذی الحجہ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور 9ویں کا روزہ 2 سال کے، تو سے لکھا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ 8ویں ذی الحجہ کا روزہ، 9ویں ذی الحجہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھیے کیا فضائل ہیں ذی الحجہ کے، واہ 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 واہ۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شخصی عبادت سے قومی عبادت بہتر ہے، اکیلے نماز سے جماعت کی نماز افضل، کہ ایک کی قبول تو سب کی قبول۔ دیکھیں اب اس سے آیت سے اور ایک نقطہ نکل کے آتا، وہ کیا ہے؟ اکیلے عبادت کرنے سے جماعت میں عبادت کرنا بہتر ہے، اس لیے اکیلے نماز پڑھنے سے جماعت میں نماز پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ ساری جماعت میں کسی ایک کی نماز بھی قبول ہو گئی نا، سب کی اس کی قبول ہو جائے گی۔ دیکھو قریش کا مزدلفہ سے لوٹ آنا گویا ان کی شخصی عبادت تھی، اور عرفات سے واپس ہونا قومی عبادت تھی۔ رب نے انہیں عرفات سے لوٹنے کا حکم دیا تاکہ
عبادت قومی بنے جس میں امیر غریب سردار ماتحت سب یکساں ہوں، دنیا اور دنیا کی چیزیں باعث امتیاز ہیں، آخرت اور وہاں کی چیزیں اسی امتیاز کی اٹھانے والی ہیں۔ گھر پہنچ کر امیر فقیر مکان لباس وغیرہ غذائیں وغیرہ میں ممتاز ہو جاتے ہیں، مگر مسجد میں پہنچتے ہی سب یکساں۔ حج میں اس یکساں نیت کا وہ نمونہ قائم ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، اسی لیے حکم ہوا کہ جہاں سے سب آئیں وہاں سے تم آؤ، یعنی اکیلے عبادت کرنا یا ایک جو ہے نا ایک جو ہے نا قبیلے کے جو عبادت رسم بن جانا، بولے سو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کی، بولے قومی عبادت، بولے ساری قوم جہاں سے پلٹے تم بھی وہیں سے پلٹو، بولے عرفے عرفے کو جا کے پھر وہاں سے پلٹو، بولے ہاں گھر آنے کے بعد کون امیر ہے کون غریب ہے کپڑے کا فرق ہو جائے گا، کھانے کا لباس کا خوشبو کا ہر چیز کا امتیاز ہو جائے گا، لیکن جب تم اللہ کی عبادت کے لیے آؤ، مسجد میں آؤ یا حج کے لیے نکلو، عرفے کے میدان میں جاؤ یا مزدلفہ میں جاؤ مینا میں جاؤ، تو سب یکساں ہو جائیں گے۔ تجارت بہت بہتر چیز ہے کہ حج جیسی عبادت میں بھی اس کی اجازت دی گئی، تجارت ہی سے دنیا کی بقا ہے اور یہی ذریعہ حج ہے۔ اگر سواریاں کرائے نہ لی جائیں اور احرام کا لباس اور قربانی کا جانور نہ خریدے جائیں تو حج کیوں کر ہو؟ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بارہ تجارت فرمائی۔ تجارت مسلمانوں کا خاص فن تھا، افسوس کہ وہ اس کو بھی کھو بیٹھے ہیں۔ دیکھو آج حقیقت ہے، بولے تجارت میں اتنا نفع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ خود تجارت کی، بولے اور حج کے موسم میں بھی جو ہے نا تجارت کی اجازت ہے، حج کے موقع پر بھی بولے تجارت کرو، کوئی بات ہے، اللہ کا فضل ہے وہ۔ اور دیکھو آج کے دور میں کیسا ہو گیا، مسلمان آہستہ آہستہ تجارت سے دور ہو گئے، بولے کئی تو ایسے پرانے پرانے اپنے باپ داداؤں کے کاروبار تھے، بولے بیچ کے جو ہے نا پراپرٹی بنانے کے چکر میں کاروبار کو بیچ دیے۔ آج دیکھو کئی مثال دیکھ لو، آپ بیگم بازار دیکھ لو، کبھی مسلمانوں کا بازار ہوا کرتا تھا، آج کل ماروڑیوں کا بازار بن گیا۔ آغا دیکھ لو، کبھی جو ہے نا مسلمانوں کا بازار ہوا کرتا تھا، آج جو ہے نا پورے جینوں کا بازار ہو گیا۔ ہر طرف دیکھو مسلمان جو ہے نا اپنا فن چھوڑ رہے ہیں، اپنی تجارت سے دور ہو رہے ہیں۔ ادائے عبادت کے وقت قومی امتیاز اور دنیاوی بڑائیاں محرومی کا باعث ہے۔ دیکھو قریش کو حکم ہوا کہ تم بھی عام لوگوں کے ساتھ عرفات میں پہنچ کر اور ان کے ساتھ ہی واپس ہوا کرو، بولے وہاں حج میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں، بولے شارٹ کٹ کسی کے لیے نہیں، بولے جیسے سب کرو تم بھی کرو۔ ہمیشہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا ضروری ہے، جماعت سے علیحدگی ہلاکت ہے، بولے ہمیشہ مل کے رہو، ایک جماعت کی صورت میں رہو، ورنہ مسلمانوں کی جماعت سے اگر دور ہو جائیں گے، مجمع سے دور ہو جائیں گے تو پھر ہلاکت کا خدشہ ہے۔ عرفات و مزدلفہ اور مسجد وغیرہ کی زمین کسی کی ملک نہیں، چلے بادشاہ بھی فقیر کو کہیں سے نہیں ہٹا سکتا، بولے یہ جو زمینیں ہیں مزدلفہ عرفات اور جہاں جہاں بھی مسجدیں ہیں یہ کسی کی ملکیت میں نہیں آتی۔ مشہور ہے کہ ایک دفعہ سلطان ہارون رشید نے اپنی بیوی زبیدہ خاتون سے کہا کہ اگر تو آج شام تک میری سلطنت سے باہر نہ نکل جائے تو تجھے طلاق، غصے میں آ کے بول دیا کہ بھائی اگر شام تک جو ہے نا میری سلطنت سے باہر نہیں نکل تو تجھے طلاق۔ بعد میں سلطان بہت پچھتایا اور زبیدہ بھی پریشان ہوئی، کیونکہ اس زمانے میں تیز سواریاں نہ تھیں اور اس کی سلطنت مشرق و مغرب میں تھی۔ امام اب مسئلہ آ کے اٹک گیا، غصے میں بولنے کو تو بول دیا لیکن اب پریشان ہو گئے، اس وقت نہ جہاز تھا نہ تیز سواریاں تھیں، بولے سلطنت سے باہر مطلب کہاں سے کہاں چلے جانا، مشرق سے مغرب چلے جانا، بہت لمبا تھا نا اسلامی سلطنت اس وقت۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے زبیدہ کو فرمایا کہ تم مسجد میں چلی جا، وہاں سلطان کی بادشاہت نہیں۔ سلطان نے امام پر زیور اور جواہر کی نچھاور کر دیے، بہت سارے نے زیور وغیرہ کی بارش کر دی، خوش ہو گئے سلطان، کیونکہ جیسے بات پوری ہو گئی نا، مسجد میں چلے گئے تو بات ختم، سلطنت سے باہر ہو گئی۔ حلال پیشے اور حلال تجارتیں اختیار کرنی چاہیے، گانے بجانے کا پیشہ اور شراب وغیرہ کی تجارت حرام ہے، اسی لیے یہاں فرمایا گیا فضلا من ربکم، رب کا فضل یعنی حلال کمائی تلاش کرو، بولے اس وقت تجارت جائز مطلب کیا، کچھ بھی نہیں، حلال کمائی حلال تجارت۔ حج میں تجارت جائز ہے اس شرط سے کہ ادائے حج میں اس کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو اور اصل مقصد حج ہو نہ کہ تجارت۔ پھر بھی علماء فرماتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ اس سے بچیں اور حج خالص کریں۔ رسول اللہ نے کہا، بہت سارے علماء فرماتے ہیں کہ وہ آسان نہیں ہے، علیحدہ کرنا اس کا آسان نہیں ہوگا، اسی لیے جو ہے نا کوشش کرو کہ بھائی دور رکھو تجارت کو، حج کے وقت حج کرو، حج کی نیت سے جا رہے تو حج کر کے آ جاؤ۔ اگرچہ سارا مزدلفہ حاجوں کا قیام گاہ ہے مگر مشعر الحرام کے پاس ٹھہرنا زیادہ بہتر ہے۔ سارے مزدلفہ کے میدان میں ٹھہر سکتے ہیں لیکن مشعر الحرام کے پاس ٹھہرنا بہتر ہے، اسی لیے جب ہم مزدلفہ جب حاضر جاتے ہیں نا، وہ چھوٹا سا پہاڑ ہے، وہیں پہ سب ایک دم پورا ہجوم ہوتا ہے، سب ادھر ہی جو ہے نا رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صوفی کرام فرماتے ہیں کہ اے ذات الہی کے حاجیوں، اب بات نہیں رکھتا، بولے اے جو اللہ کا حج کرنے آئے ہیں، جب تم معرفت الہی کے عرفات سے لوٹو، بولے اب وہ تجلی وہ مشاہدے کے بعد جب تم لوٹتے ہو اور وحدت سے کثرت کی طرف رجوع کرو، بولے پھر وحدت سے کثرت کی طرف آ گئے تو راستے میں ایک مقام سر سر روحی ملے گا، راستے میں ایک مقام سر روحی ملے گا۔ اب یہاں لطائف کی بات ہو رہی، جو لطائف تمہارے اندر رکھے گئے اسی بات ہو رہی، بولے نفس قلب، قلب سے جو ہے نا روح، پھر روح کی طرف سے جو ہے نا پھر سر کی طرف پہنچنا،
جسے مشعل حرام بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں مشاہدہ جمال ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ مشعل اس لیے کہا تھا کہ وہاں پہ مشاہدہ جمال ہوتا ہے، اللہ کے جمال کا مشاہدہ ہوتا ہے، اور عقل و شعور بھی درست ہوتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر بھی رب کا ذکر کرو، مگر ہر جگہ اپنی رائے سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ لطف جب ہے کہ اس کا ذکر اسی کے بتانے سے، اسی کی توفیق سے، اسی کے لیے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ بولے جو دل میں ہے وہ نہیں، وہ جیسا بتائے ویسا کرو، اس کے لیے کرو، اس کی خواہش میں کرو، اس کے نام سے کرو۔ اولا اس کا ذکر زبانی کرو، بولے پہلے زبانی کرو، پھر نفسانی کرو، پھر قلبی کرو، جس میں خدا کی نعمتوں کا شکر بھی ہے۔ پھر ذکر، بولے جب قلبی کا مطلب کیا ہوتا ہے ذکر کا معلوم ہے، شکر بھی شامل ہو جاتا ہے، ہر چیز میں شکر۔ تو بولے جیسا ذکر لسانی کرے، ذکر نفسانی، ذکر نفسانی کیا ہوتا ہے؟ نفس کو پابند کر دینا، خواہشات سے پابند کر دینا، گندگی سے پابند کر دینا، گناہوں سے پابند کر دینا، وہ ذکر نفسانی ہو گیا۔ پھر ذکر قلبی کرو، وہ کیا؟ اللہ کا شکر۔ پھر ذکر سری، جس میں تجلیات صفات کا کشف ہو، پھر ذکر سری ہے، وہ اونچا مقام ہے، تجلیات صفات کا کشف ہو۔ پھر ذکر روحی، جس میں تجلیات صفات کے ساتھ نور ذات کا مشاہدہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر جو ہے نا ذکر روحی ہوتا، تو دیکھو ذکر روحی کی افضلیت دیکھو، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہاں پہ صفات اور ذات دونوں، یعنی صفات کے کمالات کا بھی مشاہدہ ہوتا ہے اور ذات کی جو ہے نا نور کا بھی مشاہدہ ہوتا ہے۔ پھر ذکر خفی، جس میں جمال ذات کا مشاہدہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو مگر دوری میں رہ کر پھر ذات، پھر ذکر ذات یا اخفا میں، جس میں شہود ذاتی اس طرح ہو کر فانی باقی، اور ذکر مذکور میں فنا ہو جائے، اور ذکر و ذاکر، مذکور و مذکور علیہ اور مذکور بہ میں فرق نظر نہ آئے۔ تو ہوتا کیا معلوم ہے؟ تو دیکھو ذکر کے مقام سب بتا دیے گئے، اس کا باطنی جو نکتا ہے، بولے پہلے ذکر زبان، بولے ذکر نفسانی، ذکر قلبی، ذکر روحی تک تو بات سامنے آ گئی، پھر اس کے آگے ذکر سری، پھر اس کے آگے ذکر خفی، پھر اس کے آگے ذکر اخفا۔ بولے جب سری میں آ گئے تو وہیں پہ جو ہے نا اس کے صفات کی جو ہے مشاہدے ہونا شروع ہو گیا۔ بولے جب خفی میں آ گئے تو پھر وہاں پر جو ہے نا صفات ہی نہیں بلکہ اس کے ذات کے مشاہدے بھی شروع ہو گئے، اور جب اخفا میں پہنچ گئے تو پھر وہاں دوئی ختم ہو گئی، وہاں فنا فی اللہ ہو گئے، وہاں کچھ باقی نہیں ہے، نہ وہاں ذاکر، نہ ذکر ذاکر اللہ، یعنی جس کا ذکر کیا جا رہا وہ اور ذاکر دو الگ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہاں پہنچ کر وہ دو نہیں ہو جاتی، وہ وصل ہو جاتا، وہ ایک ہو جاتا، دونوں میں فرق نہیں آتا۔ اس لیے تو اللہ حدیث مبارکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جب کوئی میرا بہت ذکر کرتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں، جسے وہ سنتا ہے، پھر وہ نہیں سنتا میں سنتا ہوں، میں اس کے زبان بن جاتا ہوں جسے وہ بولتا ہے، پھر وہ نہیں بولتا میں بولتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جیسے وہ نہیں کرتا میں کرتا ہوں، اس کے پیر بن جاتا ہوں وہ نہیں چلتا میں، یار ہے نا مشہور حدیث ہے، ویسے قدسی ہے، تو اس کا اشارہ وہی ہے۔ تم معرفت کے عرفات میں حاضر ہونے سے پہلے ان ذکروں سے غافل تھے، بولے معرفت کی راہ، عشق کی راہ میں آنے سے پہلے تم غافل تھے، کس کو معلوم تھا؟ وہ تو اللہ کا شکر ہے آپ راہ طریقت میں آئے، پیر صاحب نے آپ کو سمجھایا کہ ذکر یعنی جیری کیا ہے، ذکر قلبی کیا ہے، ذکر روحی کیا ہے۔ جب یہاں سے آگے بڑھو تو ظاہری عبادت اور اطاعت اور شرعی احکام اور معاملات سب لوگوں کے ساتھ ادا کرو۔ بولے یہاں سے آگے بڑھو تو قریش کی طرح جو ہے نا اٹک نہیں جانا، بولے ہم مکے والے، وہ تو ہم جو ہے نا معرفت والے، ہم کو نماز کی کیا ضرورت ہے، ہم کو شریعت کی کیا ضرورت ہے، بولے نہیں یہ غلط ہے، بولے تم یہ سب لے تم کو لے کے چلنا، تم کو جو ہے نا شرعی عبادت، تم کو جو ہے نا اوروں کی طرح جو ہے نا شرعی احکام یہ سب لے کے چلنا، اور ان میں ایسے بن جاؤ، بولے جیسے وہ ہے ویسے بن جاؤ، دکھاوا نہیں، اکڑنا نہیں، غرور نہیں۔ کسی نے حضرت جنید سے پوچھا کہ انتہا کیا ہے، فرمایا ابتدا کی طرف لوٹ جانا۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات، واہ واہ واہ۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ نے پوچھا کیا، بولے انتہا کیا ہے، آپ فرمایا ابتدا کی طرف لوٹ جانا ہی انتہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ابتدا پر لوٹنے سے ہی دائرہ بنتا ہے، مگر اے حاجیوں اپنے اس حج پر اطمینان نہ کر بیٹھنا، ہمیشہ نفس کی سرکشی اور شیطان کے دھوکوں سے استغفار پڑھتے رہو، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، سب معاف فرمائے گا۔ تفسیر العربی میں لکھا ہوا ہے غرض کہ اس حج میں وحدت میں کثرت ہے اور کثرت میں وحدت۔ سبحان اللہ، اس حج میں وحدت سے کثرت ہے، بولے دیکھو کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن اگر دور سے دیکھیں گے نا تو بس ایک وائٹ ببل، وہ کثرت میں بھی ایک وحدت نظر آ جائے، سبحان اللہ سے وہ نقطہ ہے حج کا، کہ کیوں سب کو احرام پہننا ہے، ایک ہی احرام دو کپڑے بس، تو دور سے دیکھیں گے نا تو کئی لوگ نظر نہیں آئے، بس ایک ہی چیز نظر آئے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور کثرت میں بھی وحدت ہے، اللہ تعالیٰ وہ سمجھا رہا ہوں کہ بولے کثرت میں وحدت کیسے جیسے ڈھونڈنا ہے، تو وہ ایک اشارہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.